قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں ہے؟ انسان کا وجود جو دنیا میں ہوا ہے وہ فنا ہونے کے لیے ہی ہوا ہے۔ ہر چیز کا ایک وجود ہوتا ہے اور اس کا ایک اختتام بھی آتا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی چیز آئی ہے اسے ایک نہ ایک دن دنیا سے رخصت ہو کے جانا ہے، چاہے وہ کوئی بھی شے ہو۔ تمام دنیا کی جو چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنائی ہے وہ ساری چیزیں مخلوق ہیں۔ انہی مخلوقوں میں ایک حضرت انسان بھی ہے۔ حضرت انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کے تاج سے نوازا، یعنی تمام مخلوقات میں کوئی چیز اگر افضل ہے وہ حضرت انسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقل سے بھی نوازا اور نفس سے بھی نوازا، خواہشات بھی پیدا کی ہمارے اندر، امید بھی دی اور خوف بھی عطا کیا ہے۔ مگر فرشتے جو ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معصوم بنایا ہے، تمام گناہوں سے انہیں معصوم بنایا ہے، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ہم جو ہے عقل سے بھی ہیں اور گناہ کرنے کی جو مادہ ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی ہے، اور گناہ کے بعد احساس ندامت، شرمندگی کا احساس جو ہوتا ہے وہ ہو جانا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ ہم نے پچھلے دنوں میں موت کے تعلق سے ذکر کیا تھا کہ موت کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے، اور موت بھول جانے والا شخص جو ہے نہایت کم عقل اور بے عقل انسان ہے اللہ اس کے رسول کے نزدیک۔ ہم نے اس بات کا انتخاب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور کیا تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ دنیا میں آئے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ کر ایک دن جانا ہے، اور جس جگہ جانا ہے اسی جگہ کا نام قبر ہے۔ قبر ایک ایسی منزل ہے، ایک ایسا خوفناک گھر ہے کہ جہاں پر روشنی کا کوئی نام و نشان نہیں۔ ایک آدمی کو گھر کے اندر تنہا چھوڑ دیا جائے اور گھر میں روشنی کا کوئی انتظام نہ ہو تو وہ آدمی گھبراہٹ سے گھر کے باہر نکل جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اندر بڑا اندھیرا ہے، اندھیرا کاٹتا ہے مجھے، اندھیرے میں میری طبیعت اکتاتی ہے، گھبراتی ہے۔ مگر وہی انسان اگر وہاں پر ایک تصور لے آئے، چونکہ اللہ نے آپ کے اندر عقل جیسی ایک قوت پیدا کی ہے، ایک طاقت دی ہے عقل کی، اسی اندھیرے میں کاش کہ یہ تصور آ جائے کہ آج یہ دنیا کا اندھیرا ہے اور یہ ایک وقت کے لیے ہے، ابھی کچھ لمحوں میں اس اندھیرے کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے پاس طاقت ہوگی، آپ چاہیں گے تو اس اندھیرے کو منٹوں میں ختم کر سکتے ہیں، پھر بھی اس اندھیرے سے دل اکتا جاتا ہے اور دل گھبرانے لگتا ہے، اور آپ اس اندھیرے کو چھوڑ کر باہر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر قبر کا جو اندھیرا ہے وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ آپ اسے اجالے میں تبدیل کر دیں، وہ آپ کی طاقت نہیں ہے کہ آپ اس اندھیرے کو جو ہے نور سے بھر دیں۔ وہ سب کچھ وہی ہونے والا ہے، جو کچھ دنیا میں چھوڑا ہے وہی چھوڑا ہوا اپنے قبر میں اپنے سامنے آپ پاؤ۔ قبر کی منزل میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قبر پر جب جاتے تو بہت روتے۔ لوگ کہتے کہ جب جنت و دوزخ کا جب ذکر ہوتا ہے تو آپ نہیں روتے ہیں، قبر کے پاس جب آتے ہیں تو آپ اتنا روتے کیوں؟ کہا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ قبر آخرت کی منزل میں پہلی منزل ہے، اور اس منزل میں جو کامیاب ہو جاتا ہے اس کے بعد جو معاملات آتے ہیں وہ اس سے زیادہ آسان ہیں۔ قبر کی منزل پہلی منزل ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ جب قبر میں آدمی پہنچتا ہے اور وہاں پر اگر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشی کا پیغام سن لیا اور میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ جیسی آوازیں اگر اس نے سن لی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں اگر اس نے سن لی، تو یہ منزل تو اس کی پار ہو گئی، اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ آنے والی منزل اس سے زیادہ آسان ہوگی، یعنی اب کوئی معاملہ اس کے لیے کوئی سخت معاملہ نہیں ہونے والا ہے۔ قبر کے بارے میں بہت سی حدیثیں اور اقوال بزرگان دین پڑھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک ہوئے اور قبر کے پاس بیٹھ کر رونے لگے، اتنا روئے کہ مٹی، قبر جو مٹی تھی وہ آپ کے آنسوؤں سے بھیگ گئی، اور پھر فرماتے ہیں میرے آقا کہ اس کے لیے تیاری کرو، اس کے لیے تیاری کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، کاش کی مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ آتا کہ ان کی زندگی کو پڑھیں اور ان کے افعال ہوتے، جو ان کے اقوال ہوتے میرے آقا کے، اس کو اپنی زندگی میں اگر ڈھالنے کی کوشش کرتے، ایٹومیٹک انسان کی اصلاح ہوتی چلی جاتی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک فرمودات پر اگر عمل کرتے، آج ہم کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہوتے۔ میرے عزیزوں، قبر کی منزل کے بارے میں وہ شخص ہی جانتا ہے جو قبر کے اندر ہے، ہم اور آپ اس چیز کو بس محسوس کر سکتے ہیں۔ بہت سے امیر اور امیر زادیاں قبروں میں ہیں اور چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں، حل من احد من یذکر غربتنا، او دنیا والوں، ہے کوئی جو آج ہماری غریبی پر ترس کھائے؟ چیخ چیخ کر پکار رہے ہیں دنیا والوں کو۔ اور جب دنیا سے کوئی رخصت ہو کر جب قبر میں جاتا ہے، وہ جب ان کے اوپر عذاب کے ولولے جب وہ دیکھتے ہیں تو پوچھ بیٹھتے ہیں کہ اے شخص، اے دنیا سے آنے والے شخص، کیا تجھے خبر نہیں تھی؟ کیا تجھے ہمیں دیکھ کر یہ تم نے نصیحت نہیں لی؟ ایک دن دنیا سے رخصت ہو کر قبر کی منزل طے کرنا ہے۔ ہم تو چلے آئے، ہم نے اپنے وقت کو ضائع کر دیا، تو کیا تجھے ہمارے جنازے کو دیکھ کر یہ نصیحت نہیں مل سکی کہ تجھے بھی ایک دن اسی قبر میں تشریف لانا ہے؟ تو تو نے بھی اپنے وقت کو ضائع کر دیا ان دنیا کی رنگین زندگیوں میں۔ میرے عزیزوں، اس طرح سے جب آپ کے معاملات وہاں پر پوچھے جائیں گے، آپ کے حساب کتاب ہوں گے، تو معاملات آپ کو سوائے شرمندگی کے اور سوائے افسوس کے کوئی لمحہ آپ کے ہاتھ میں آنے والا نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس دن قبر میں آ کر ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہ پکارتے ہوں کہ اے قبر والوں، آج تمہیں کس پر رشک ہوتا ہے؟ تمہیں کس پر؟ قبر والے جواب دیتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں پر رشک ہو رہا ہے جو مسجد والے ہیں، وہ نماز پڑھ سکتے ہیں اور ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ان لوگوں پر رشک ہوتا ہے جو روزہ رکھ سکتے ہیں اور ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ان لوگوں پر رشک ہوتا ہے جو صدقہ دے سکتے ہیں اور ہم صدقہ نہیں دے سکتے۔ اتنا بیان کرتے ہیں اور بیان کرنے کے بعد پھر اپنی شرمندگی میں ڈوب جاتے ہیں۔ یہ معاملہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں موجود رہنے والے لوگوں نے جب قبر کی منزل طے کی ہوگی، ان لوگوں نے بھی یہی جواب دیا ہوگا۔ اور ایک دن ایسا ہر کسی کے ساتھ ایک دن وہ آئے گا کہ اس کی صبح آخری ہوگی اور شام اس کے حصے میں نہیں ہوگی، یا اس کے حصے کی شام ہوگی تو صبح اس کے لیے نہیں ہوگی۔ ہر کسی کے ساتھ یہ مرحلہ طے ہونے والا ہے، ہر کسی کے ساتھ یہ مرحلہ طے ہونے والا ہے۔ اور ایک ایک عمل اور ایک ایک چیز کے بارے میں دنیا کے جتنے بھی حصے اپنے زمین کے ٹکڑے پر گزارے ہیں، جتنے بھی اپنے زندگی کے حصے اس زمین کے ٹکڑے پر گزارے ہیں آپ نے، سارے حصے اور ساری کیے ہوئے سب کچھ قبر کے اندر یاد آئے گا۔
عقلیں آپ کی کھوئی نہیں ہوں گی، آپ کی عقل سلامت ہوگی، اپنے کیے پر افسوس ہوگا کہ ہائے کاش کہ میں دنیا میں کچھ اچھا کر لیا ہوتا، کاش کہ میں دنیا میں کچھ اچھے کام کر لیا ہوتا، کاش کہ میں نماز پڑھ لیا ہوتا، کاش کہ میں صدقہ کر لیا ہوتا۔ میرے عزیزوں، قبر کے جو عذابات ہیں اس کو کبھی کبھی اس کو مسلمانوں پر عیاں کر دیے جاتے ہیں، کبھی کبھی قبر کے عذاب امت مسلمہ پر ظاہر کر دیے جاتے ہیں تاکہ آپ اس سے عبرت پکڑو اور اپنی جو غفلت بھری زندگی ہے اس سے باز آ کر کے صراط مستقیم پر چلنے والے سپاہی بن جاؤ۔ یاد رکھو کہ زندگی ہر کوئی گزار رہا ہے، ہر کوئی اپنے حصے کی سانس جینے آیا ہے دنیا میں، ہر کسی کو اسی وقت تک معین وقت تک دنیا میں رہنا ہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سانس کو زندگی میں رہنے کی اجازت دے رکھی ہے، اور جس دن سانس کا حصہ اس دنیا سے ختم ہو جائے گا، ایک سیکنڈ نہ آگے جائیں گے آپ، ایک سیکنڈ نہ پیچھے رہیں گے آپ، اور آپ کی روح قبض کر لی جائے گی، اور پھر اسی منزل میں آپ کو پہنچ کر جانا ہے جس کا نام قبر ہے، جس کو میرے آقا فرماتے ہیں کہ آخرت کی پہلی منزل قبر ہے، اور جس کے معاملات یہاں آسان ہو گئے تو آنے والے وقت جو ہے، آنے والا جو معاملہ ہے اس سے بھی زیادہ آسان ہوگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قبروں پر جایا کرو، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا مگر اب قبروں پر جایا کرو، یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے، آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ جس قبر کے بارے میں صحابہ کرام اور بالخصوص عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پر جا کر جب رویا کرتے تھے، روتے تھے آپ، پھر جواب میں کہتے تھے کہ میرے آقا کا فرمان ہے کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، یہ معاملہ اگر آسان ہو گیا تو اس سے بعد آنے والا معاملہ اور آسان ہوگا۔ آج وہاں پر کس طرح کے اگر کام ہونے لگے تو پھر جس جگہ سے ہمیں خوف اور جس جگہ سے ہمیں آخرت کی یاد لانی تھی اپنے اندر، پھر ہم کس جگہ کی تلاش میں رہے۔ فرماتے ہیں کہ یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، بن تو مت انجان آخر موت ہے، بن تو مت انجان آخر موت ہے، موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جان ہے، تماشا نہیں۔